جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس دوسرے لیکچر میں اردو کیلیگرافی کے دوسرے لیکچر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اردو الفابیٹ ہیں، یعنی کہ الف المد ب پ ت سے، آپ ان کو کس طرح لکھ سکتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے لکھنے کا۔ تو یہ جو بیسکس ہوتی ہیں ان کی، اگر آپ ان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک بگنرز کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مزید اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سیریز شروع کریں گے، ہم کچھ کورس وغیرہ لکھیں گے، کچھ اشعار وغیرہ لکھیں گے، اور پیپر کی پریزنٹیشن وغیرہ کو ہم لکھ کر ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں الف سے۔ تو الف کو لکھنے کے لیے میں اگین تھوڑی سی بات ڈسکس کر دیتا ہوں کہ آپ نے مارکر کو تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو سیدھا نہیں رکھنا، آپ نے اس کو ترچھا رکھنا ہے، اور یہ کہ جو نوک کا بڑا حصہ ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے، اور جو چھوٹا حصہ ہے اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے۔ تو الف لکھ کر دیکھتے ہیں ہم، یہاں پر ہم الف لکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف ہو گیا۔ اس کے بعد المدا، الف المدا، ب۔ اچھا، کچھ لوگوں کو جو نقطے ہیں وہ بنانے نہیں آتے، تو اس کے لیے آپ نے سمپلی اس طرح مارکر رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے تھوڑا سا دبا دینا ہوتا ہے، تو اس طرح سے نقطہ آپ بنا سکتے ہیں۔ ب، اس کے بعد ہم پہ لکھیں گے یہاں پہ، تو یہ ہم نے پہ لکھ دیا، الف المدا ب پہ۔ اس کے علاوہ تے، اسی طرح سے اس کے علاوہ اب آگے جو جیم چے ہے وغیرہ ہیں ان کو ہم لکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ادھر میں جیم لکھتا ہوں، تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا۔ تو یہ جو مون کی طرح کی شیپ ہے، اس کو آپ نے لائن سے آدھا نیچے رکھنا ہوتا ہے، آدھا اوپر رکھنا ہوتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آج عام طور پر یہ اس کو ماڈرن سٹائل میں اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ہی لائن کے اوپر لکھتے ہیں لوگ۔ تو یہ دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آدھا لائن کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور آدھا لائن کے نیچے لکھنا ہوتا ہے، تو کچھ اس طرح سے۔ تو ہم جیم چے ہے، اس کو ہم جیم بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم چے بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہے لکھتے ہیں، ہے کے بعد خے۔ اب دال زال وغیرہ اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں، دال زال ٹرے زے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ لائن کے درمیان سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو لائن ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے۔ دال زال رے، اڑے رہ گیا، وہ زے سے پہلے آتا ہے تو ہم اس کو آگے لکھ لیتے ہیں، اڑے اڑے زے۔ یہ اسی طرح ہم یہ لکھیں گے، یہ یالا باری والی جو ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے لکھیں گے یہ۔ اب آگے بہت اہم چیز سین شین وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ جو ہوتی ہیں جن میں مون شیپ آتی ہے ان کو لکھنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے
उसूल है वो ये है कि इनको आधा आपने लाइन से ऊपर लिखना होता है और आधा नीचे लिखना होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सीन लिखते हैं तो जी आप देखें कुछ इस तरह से आपने सीन लिखना होता है। इसी तरह शीन, शीन। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने शुरू जो है वो आपने नोक से करना है। ये जो नोक है ना, इससे आपने शुरू करना है। सीन, शीन, इसी तरह स्वाद, द्वाद। तो कुछ आपने इस तरह से स्वाद लिखना है। ये भी आप देख रहे हैं आधा लाइन से ऊपर है और आधा लाइन से नीचे है, स्वाद। इसी तरह द्वाद, द्वाद। और तोएं जोएं वगैरह भी इसी तरह आपने लिखना है। तो ये जो तोएं जोएं होती है ये लाइन, एक लाइन के एक साइड से शुरू होती है और दूसरी साइड पे ख़त्म होती है। कुछ चीज़ें दरमियान से शुरू होती हैं और लाइन पे को टच करती हैं, और कुछ जो है हरूफ तहजी वो एक लाइन से शुरू होते हैं और दूसरी लाइन को टच करते हैं। तो अभी हम तोएं जोएं लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तोएं जोएं। इसी तरह आइन गैन, इसको आपने कुछ इस तरह से लिखना है। आपने बिल्कुल शुरू से नहीं लिखना है, आपने शुरू से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। इसके बाद आपने मुकम्मल इसको करना है यहाँ पे आइन, और यहाँ से आपने नोक पे इस्तेमाल करते हुए इसको ऐसे लिखना है आइन। तो ये हमने आइन लिखा। इसी तरह अब हम गैन लिखते हैं। हमने इस तरह से शेप ड्रा किया और हमने ऊपर से इसको बारीक कर दिया गैन। इसी तरह फेक ऑफ, फेक ऑफ का जो ये जो गोल होता है इसको बनाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने मैथ में एक चीज़ पढ़ी होगी, ये इसको हम एंगल कहते हैं। आपने बस इसका ये जो नोक है इसको कम करना है और आपने जो फे और काफ का जो सर्कल होता है वो ड्रा करना है। तो अभी हम फे लिखते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी तरह का एंगल बनाएंगे लेकिन उसका जो कोना है वो कम बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे ये फे। इसी तरह काफ, ये काफ। तो ये फे काफ। इसी तरह काफ कश वाली वो आप लिखेंगे। तो इसको जो लिखने का तरीका है, ज़्यादातर लोग जो आपको सिखा रहे होते हैं वो आपको दो दो तीन तीन लाइनों पे एक एक हरूफ तहजी लिख के दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। जो उसूल है उसके मुताबिक आपने लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काफ कश वाली, क्योंकि अगर आप जो है दो दो तीन तीन लाइनों पर इस तरह एक हरूफ तहजी लिखेंगे तो हो सकता है आपका जो चेकर है वो आपको नेगेटिव मार्किंग कर दे आपकी, और आपको जहाँ पर आपको उसने 4 नंबर देने थे वहाँ पर आपको 3 दे जाए इस वजह से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, आम रूटीन में ये जिस तरह आप देखते हैं पेंटर्स वगैरह जो दीवारों वगैरह पे कैलीग्राफी लिखी होती है उन पर कोई आपको पाबंदी नहीं है कि आप जितना मर्जी बड़ा लिखें। तो यहाँ पर हम काफ और गाफ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम काफ और गाफ लिखेंगे। इसकी हम अब कश बनाएंगे ऊपर काफ। इसी तरह हम गाफ लिखेंगे। ये हमने शुरू बारीक से करना है और जब हमने इस साइड पे आना है, जिस तरह अलिफ जिस तरह हम बे और पे लिखी थी हमने, उसी तरह हमने मोटा कर देना है। तो हम गाफ लिखते हैं। तो ये हम गाफ लिखी, काफ गाफ।
اسی طرح لام کے لیے آپ نے وہی مون والی شیپ جو ڈرا کرنی ہے وہ آپ نے آدھی لائن سے اوپر ڈرا کرنی ہے اور آدھی لائن سے نیچے. تو ہم یہاں پہ لام لکھتے ہیں. لام اگر آپ نے وہ ایک ہی لائن میں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ آج عام طور پر اس طرح لکھتے ہیں، دونوں لائنوں کے درمیان لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے. لیکن اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا لائن سے اوپر رکھنا ہوتا ہے اور آدھا لائن سے نیچے. تو کاف گاف لام، اس کے بعد میم. میم لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اسی طرح وہ اینگل ڈرا کرنا ہے تھوڑا سا، اور پھر آپ نے اس کو میم کی شکل دے دینی ہے. میم، اس کو ہم دوبارہ سے لکھ کر آپ کو بتاتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے میم. تو اس طرح سے آپ میم لکھیں گے. اس کے علاوہ نون، اگین مون کی شکل آپ بنائیں گے اور درمیان میں نقطہ آپ دے دیں گے. اس کے علاوہ واو، حمزہ، چھوٹی اور بڑی ہے. یہاں پر آپ چھوٹی یہ کس طرح لکھیں گے؟ آپ شروع کریں گے تھوڑا سا، آپ اس کو موٹا رکھیں گے، درمیان سے آپ نے اس کو باریک کر دینا ہے اور آپ نے اس طرح لکھنا ہے. یہ آپ نقطے دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو، اور بڑی یہ بھی آپ اس طرح لکھیں گے. اس طرح سے آپ نقطے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ آپ نے اینڈ جو کرنا ہے وہ باریک کرنا ہے کچھ اس طرح سے. تو یہ تھا ہمارا آج کا حروف تہجی کا لیکچر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم حروف تہجی کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اب ہم ایک دو لفظ لکھ کر مزید دیکھتے ہیں کہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے. تو ہم لفظ لکھتے ہیں اسکول. ویسے آپ عام طور پر اس کو سکول پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کس طرح لکھتے ہیں اس کو ہم لکھ کر دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ الف لکھیں گے. تو کچھ اس طرح سے آپ اسکول لکھیں گے. تو یہ مارکرز کے بارے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ 605 مارکر کون سا ہوتا ہے.